نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا۔ آپ اسلام کی خوبصورتی کا اندازہ، کامل اور مکمل اور جامع اور مانع ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چھوٹی بڑی جو بھی مصیبت آئے، مومن آدمی اس پر جس وقت صبر اختیار کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس جیب میں کوئی چیز رکھی اور بھولے سے اس نے اس جیب میں ہاتھ ڈال دیا، اس پر بھی اس کو جو پریشانی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ ماں ہے، باپ ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، غیر بالغ بچہ، غیر بالغ بچی، اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی اور مرض کے اندر، موذی مرض کے اندر، شدید مرض کے اندر مبتلا ہو کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی وہ انتقال پا جاتا ہے، اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ہی کیس ایسے ہیں کہ ڈیلیوری کے دوران جو ہے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس مصیبت پر بھی اگر ماں صبر کرتی ہے، باپ صبر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، حق تعالی شانہ اس پر بھی اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، غیر بالغ بچہ یا بچی کا انتقال ہو گیا، اور اس کی روح لے کر حق تعالی شانہ کے دربار میں جس وقت فرشتے پہنچتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو حق تعالی شانہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین فلاں بندے کے بچے اور بچی کی روح کو لے کر حاضر ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، دیکھیں کتنے پیارے الفاظ حق تعالی شانہ ذکر فرماتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لیا، اس کے بچے کے جسم سے روح کو نکالا، تو میرے بندے کی کیا کیفیت تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا الہ العالمین، وہ آپ کی حمد بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس خامن کو اور اس بچے اور بچی کی ماں کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو تم ایسے کرو، میرے اس بندے اور بندی کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 3 نابالغ بچے یا بچی کا انتقال ہو گیا اور اس پر اس نے صبر اختیار کیا، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس بات کے خواہش مند ہوں گے اس بندے اور اس بندی کو، اس والد کو، اس والدہ کو پکار رہے ہوں گے کہ تو میرے اندر سے ہو کر جنت میں داخل ہو، تو میرے اندر سے ہو کر جنت میں داخل ہو۔ جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے کہ میرے اندر سے ہو کر آپ جنت میں داخل ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یا وسلم جس کے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا ہو کیا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ایک بچے کا جو نابالغ تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس پر بھی اس کے والد اور والدہ نے صبر کیا، تو کیا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہی اجر ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کو پکار رہے ہوں گے کہ میرے اندر سے ہو کر جنت میں داخل۔ ماں کے لیے اس دکھ کو برداشت کرنا، اس رنج کو برداشت کرنا واقعی ناقابل برداشت ہے۔ والد کے لیے واقعی یہ عمل ناقابل برداشت ہے، لیکن وہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑے اور صبر کے دامن کو تھامے ہوئے حق تعالی شانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اور اس کے بدلے میں بھی بہترین اولاد عطا فرما دیں گے، کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا۔ احادیث بتاتی ہیں، اسلام بتا رہا ہے، مذہب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مومن مرد کو
اور مومنہ عورت کو بھی اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں کسی بندے سے اس کی دنیا کی پیاری سے پیاری چیز چھین لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، اور اس پر وہ صبر اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت سے کم اجر نہیں عطا فرماؤں گا، کم سے کم اس کا جو اجر ہوگا وہ جنت ہوگا۔ اس لیے جب بھی مصائب کا سامنا ہو نا، پریشانیوں کا سامنا ہو، دکھ اور درد اور رنج کا اور ناخوشگواری والے حالات کا سامنا ہو، تو میرے عزیزو اس چیپٹر کو ہم نہ بھولیں، ہم نے اس پر صبر اختیار کرنا ہے، ہم نے زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، ہم نے ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ ہم مومن ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مذہب عطا فرمایا ہے، اور اس کے احکامات کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہمیں رکھتا ہے، ہم ان حالات کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اچھے حالات ہیں، ہم اس پر شکر ادا کریں، اور اگر وہ ناخوشگواری والے حالات ہوں تو ہم اس پر صبر کے دامن کو اختیار کریں، اس پر اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے۔